بلوچستان میں باپ یعنی بلوچستان عوامی پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، نیشنل پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی کا حصہ رہنے والے الیکٹیبلز کے نون لیگ میں شامل ہونے کے بعد نواز شریف نے بلوچستان میں اپنا اقتدار پکا کر لیا ہے۔ نون لیگ میں شامل ہونے والے الیکٹیبلز اور دیگر سیاسی شخصیات میں سے اکثریت کا نہ صرف ماضی میں نواز لیگ سے تعلق رہا بلکہ وقتاً فوقتاً یہ دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی حصہ بنتے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس پیش رفت کے بارے میں بظاہر عوامی رائے یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہواؤں کا رخ بھی نون لیگ کے حق میں ہو چکا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح بلوچستان میں سیاسی وفاداریوں کی تبدیلی کوئی نیا معاملہ نہیں، جہاں مرکزی سیاسی جماعتیں بھی انتخابات میں کامیابی کے لیے مقامی الیکٹیبلز پر ہی انحصار کرتی ہیں۔ تاہم بلوچستان عوامی پارٹی باپ ایک ایسی جماعت تھی جس نے 2018 کے الیکشن سے قبل اچانک نمودار ہو کر صوبے میں نون لیگ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور الیکشن کے بعد تحریک انصاف کی اتحادی بن گئی اور حکومت قائم کی تھی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بدلتی سیاسی صورتحال کے پیش نظر بظاہر نون لیگ بھی اب اس تلخ ماضی کو بھلانے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ بلوچستان میں پارٹی سے بغاوت کرنے والے الیکٹیبلز کو دوبارہ پارٹی میں شامل کرنے کے اقدام کا نہ صرف سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے دفاع کیا بلکہ انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ ان کی شمولیت سے آئندہ عام انتخابات کے بعد بلوچستان میں نواز لیگ کی حکومت بنے گی۔ تاہم دوسری طرف بلوچستان عوامی پارٹی کے الیکٹیبلز کی اکثریت کی نواز لیگ میں شمولیت کے بعد بلوچستان کے سیاسی میدان میں گزشتہ 5 سال سے اہم کردار ادا کرنے والی جماعت کے مستقبل سے جڑا ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال میں اب بلوچستان عوامی پارٹی کا وجود برقرار رہے گا یا نہیں؟ اس کے بعد دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی جس کے قیام پر خود نون لیگ کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے گئے تھے، اب اسی باپ پارٹی کی اکثریت نواز لیگ کی جانب رخ کیوں کر رہی ہے؟ خیال رہے کہ 2013 کے عام انتخابات کے بعد بلوچستان میں نواز لیگ اور قوم پرست جماعتوں کی مخلوط حکومت بن گئی تھی۔ قوم پرست جماعتوں کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے مطابق پہلے 2.5 سال نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ وزیر اعلیٰ بنے، جبکہ دوسری مدت کے لیے نواز لیگ سے تعلق رکھنے والے نواب ثناء اللہ زہری وزیر اعلیٰ بنے۔ تاہم نواز لیگ کے الیکٹیبلز کی بغاوت کی وجہ سے ثناء اللہ زہری اپنی مدت پوری نہیں کر سکے۔ نواب ثناء اللہ زہری اور راحلہ درانی کے سوا پارٹی کے تمام اراکین اسمبلی بلوچستان عوامی پارٹی کا حصہ بن گئے۔ تجزیہ کار رضا الرحمان کے مطابق بلوچستان میں یہ ایک نیا سیاسی تجربہ تھا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کو بنانے میں سابق وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو، موجودہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سمیت بعض دیگر لوگ شامل تھے۔ ایک نئی جماعت تو بن گئی لیکن آغاز سے ہی اسے اندرونی اختلافات اور اقتدار کی جنگ کا سامنا رہا، جس میں پہلے پارٹی رہنما جام کمال خان کو وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دینا پڑا، جس کے بعد عبدالقدوس بزنجو وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز ہوئے۔ رضا الرحمان کا کہنا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے قیام کا یہ جواز پیش کیا گیا تھا کہ قومی دھارے کی جماعتیں بلوچستان کو اہمیت نہیں دیتیں اور صوبے کے فیصلے اسلام آباد میں ہوتے ہیں، جبکہ اس پارٹی کے قیام کے بعد بلوچستان کے فیصلے بلوچستان میں ہی ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کا تجربہ بظاہر ناکام رہا کیونکہ اس سے تعلق رکھنے والوں نے واپس ان جماعتوں کا رخ کر لیا جن کے بارے میں وہ کہتے رہے کہ وہ بلوچستان کو اہمیت نہیں دیتے۔ تاہم رضا الرحمان کے مطابق باپ میں اب بھی الیکٹیبلز موجود ہیں اور اس جماعت کو ایک پریشر گروپ کے طور پر برقرار رکھا جائے گا۔ دوسری جانب صحافی اور تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے اس پارٹی کو بنایا وہ ان الیکٹیبلز کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ جہاں میاں نواز شریف کے دورہ کوئٹہ کے موقع پر بلوچستان عوامی پارٹی کے الیکٹیبلز کی بڑی تعداد نے نواز لیگ میں شمولیت اختیار کی، بلکہ اس سے قبل جن سیاسی جماعتوں کے وفود نے نواز لیگ کے قائد سے ملاقات کی، ان میں پارٹی کے نئے سربراہ نوابزادہ خالد مکسی کی قیادت میں بلوچستان عوامی پارٹی کا وفد بھی شامل تھا۔ اس ملاقات کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے نوابزادہ خالد مکسی نے کہا کہ ہم نے میاں نواز شریف کو خوش آمدید کہا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت سے مزید ملاقاتیں ہوں گی تو کسی سیاسی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ سیاسی عمل بہتر طریقے سے چلے۔
بلوچستان میں ہونے والی یہ پیشرفت اس لحاظ سے بھی دلچسپ ہے کیونکہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک مقامی الیکٹیبلز کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطے عروج پر تھے، پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ ہواؤں کا رخ بالکل الٹی سمت میں چلنا شروع ہو گیا۔ تجزیہ کار سید علی شاہ کا ماننا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب صورتحال نواز لیگ کے حق میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ایک سال پہلے آپ نے دیکھا کہ یہاں کے بڑے الیکٹیبلز کی لائنیں بلاول ہاؤس کے سامنے لگی ہوئی تھیں، لیکن جب سے نگران حکومت بنی ہے تو ہواؤں کا رخ نون لیگ کی جانب ہے۔ صحافی اور تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار بھی اس نقطے سے اتفاق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وفاداریاں تبدیل کرنے والے جانتے ہیں کہ کہاں جانا ہے، جس طرف ہوا چلتی ہے یا جس طرف کا سگنل ملتا ہے تو وہاں جاتے ہیں، اس لیے یہ لوگ پیپلز پارٹی کے بجائے نون لیگ کی جانب جا رہے ہیں۔ شہزادہ ذوالفقار کی رائے ہے کہ تحریک انصاف کی پنجاب میں کافی حمایت ہے، جہاں پیپلز پارٹی کا زیادہ اثر و رسوخ نہیں رہا، اور ایسے میں چونکہ اصل لڑائی پنجاب میں ہے جہاں تحریک انصاف کا مقابلہ نون لیگ ہی کر سکتی ہے، اس لیے ہوائیں بھی اس کے حق میں بدل گئی ہیں، جس کے نتیجے میں الیکٹیبلز اس کی طرف جا رہے ہیں۔ چونکہ تحریک انصاف زیر عتاب ہے اور اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں، اس لیے الیکٹیبلز یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجموعی طور پر پلینگ فیلڈ نواز لیگ کے حق میں ہے، اور ان میں سے زیادہ تر کی کوشش یہی ہے کہ وہ نواز لیگ میں جگہ بنا لیں۔ سید علی شاہ کا کہنا تھا کہ سیاست میں اخلاقیات کا عمل دخل کم ہوتا ہے۔ زیادہ تر سیاسی جماعتیں یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا ماضی کیا ہے، بلکہ ان کے رہنما 99% صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میرا امیدوار جیت جائے گا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو الیکٹیبلز آ رہے ہیں ان کو لے لو۔ تاہم مجموعی طور پر تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اس پیش رفت کے بعد بلوچستان میں نواز لیگ کی پوزیشن یقیناً مضبوط ہوگی۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔